شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کی تعریف اور اس کی ستائش، اس کی حمد کرتے ہیں۔ آج شام خدا نے پھر سے ایک موقع فراہم کیا ہے تاکہ میں اس کے کلام کی خدمت کر سکوں۔ میں کلام کے حصے کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جیسے کہ آپ کو یہ معلوم ہے، ہمارے پاسٹر جسٹن میرام جو ہیں ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا بھی چاہتا ہوں، یہ ڈاکٹر کی طرف سے یہ ایڈوائز کیا گیا ہے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے، لہذا آپ جتنے انہیں وزٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ فون کر کے جائیں۔ صرف فون کریں انہیں، آپ یہ نہ سوچئے کہ ان کی طرف سے بلکہ ڈاکٹر کی طرف سے یہ ہے کہ انہیں زیادہ آرام کی ضرورت ہے، زیادہ انہیں وزٹ نہ کیا جائے۔ جیسے ان کی صحت بحال ہو جائے گی وہ خود اس کی اجازت دیں گے تاکہ ہر بھائی بہن اسے وزٹ کر سکے۔ ان کی طرف سے ایک اور ایڈوائس ہے، جب تک وہ ہاسپٹل میں ہے، جب تک وہ کلیسیا کی خدمت کے اندر وہ دوبارہ واپس نہیں آ جاتے ہیں، میں ایز اے کلیسیا کے درمیان میں ان کی تمام جو ذمہ داریاں ہیں خادم ہونے کے سبب سے اور کلیسیائی لحاظ کے سبب سے جتنی ان کی ذمہ داریاں ہیں میں آپ کے درمیان میں انجام دیتا رہوں گا۔ اور میرے ساتھ جو میری جو کمیٹی ہے اور میرے جو بھائی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ہم سب جو ہیں ایک ہیں، اور ہمیں بے شک عہدے کے لحاظ سے سینئر جونیئر کا سوال ہے، لیکن ہم کوئی ایسے سینئر جونیئر نہیں ہے، بلکہ ہم ایک ٹیم ورک ہے جب خدا نے ہمیں ذمہ دی ہے اور ہم نے مل کر اس سارے کام کو نبھانا۔ ہماری یہ دعا ہے کہ خدا انہیں جلد صحت دے اور وہ جلد بحال ہو کر کے واپس لوٹیں تاکہ وہ کلیسیا کی خدمت کے اندر پھر لگ جائیں۔ لیکن جب تک وہ واپس نہیں آتے ہیں میں ان کی ذمہ داریاں اسی طور سے نبھاتا چل جاؤں گا۔ آپ خاندانی طور پر کوئی ان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، آپ مل سکتے ہیں، لیکن جتنی روحانی ذمہ داریاں ہیں، کلیسیائی طور پر ذمہ داریاں ہیں، شکریہ، کلیسیائی طور پر جتنی ذمہ داریاں ہیں کلیسیا کے اندر، آپ کو ڈائریکٹ مجھ سے فون کی بات کریں یا کمیٹی کے کسی ممبر سے بات کریں تاکہ ہم کلیسیائی نظام کو آگے لے جا سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، ہاللویا۔ میں نے آپ کے سامنے جو آج پیغام جو رکھنا پسند کیا ہے، جو خدا کے روح نے میرے ساتھ بات کی ہے، حوالہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اور کلام کا وہ حصہ جو آپ کے سامنے آج پڑھا گیا ہے اس میں سے خدا کے پاک روح نے جو مجھے مضمون دیا ہے میں آپ کے سامنے اس کو آج تھوڑے وقت کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو آج جو میرا مضمون ہے اس کلام میں سے جو میں نے لیا ہے وہ ہے آتشی رت۔ آتشی رت، آپ ہی بولیے آتشی رت۔ کیا آپ کو آتشی رتوں کی ضرورت ہے؟ یس، بعد میں آپ کو معلوم پڑے گا کہ کیوں مجھے ضرورت ہے۔ آپ کو ضرورت ہے، آپ کی قوم کو ضرورت ہے، آپ کے خاندان کو ضرورت ہے، آپ کی کلیسیا کو ضرورت ہے، شخصی طور پر آپ کو ضرورت ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج دنیا کے اندر، ساری دنیا کے اندر کلیسیاؤں کو آتشی رتوں کی ضرورت ہے۔ ہاللویا۔ الیشا خداوند کا بندہ، الیشا خداوند کا بندہ، خداوند کی مرضی کے مطابق بلایا گیا، خداوند کے زور بازو کے اندر اسے تیار کیا گیا۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں وہ ساری باتیں آپ کو اس کے متعلق بتا سکوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں 5 سے 7 منٹ جو ہے آخری حصہ جو ہے آج ہم دعا میں گزاریں۔ تو الیشا جو ہے یہ خدا کا خادم ہے اور پیشے کے لحاظ سے یہ ایک نبی ہے، اور نبی بھی بڑا زوردار نبی ہے۔ ہاللویا۔ اس کے ساتھ وہ معجزے کرنے والا ہے، اس کے اوپر ایلیا کی روح کا ڈبل پورشن، اس نے ایلیا نے 16 معجزے کیے اور اس نے 32 معجزے کیے۔ پھر ایلیا کا جو کردار، اس کا الیشا کا جو کردار ہے وہ ہے ایک چھوٹی سی چھوٹی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ اپنے آقا کے ہاتھوں کے اوپر پانی ڈالا کرتا تھا۔ بڑی چھوٹی خدمت،
اگر خدا آپ کو چھوٹی خدمت دے تو کلیسیا کے اندر بڑی خوشی کے ساتھ قبول کریں، جیسے الیشا کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد اس کے اندر معجزہ کرنے کی قوت خداوند کی طرف سے مہیا کی گئی تھی، اور یہ خداوند کے زور سے، خداوند کی قدرت سے معجزات جو ہے وہ کیا کرتا تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ کلام کے اس حصے میں ہم نے دیکھا ہے، اگر ہم شروع کی آیتوں میں دیکھیں تو لکھا ہوا ہے خدا کے کلام کے اندر، شاہ ارام نے کیا کیا کہ خدا کی فوجوں کو للکار دیا، خدا کی فوجوں کو للکار دیا، اور جب ان کو للکارا گیا ان کے اوپر جنگ جو ہے مسلط کی گئی۔ کچھ جنگ جو ہے مسلط کی جاتی ہے، زبردستی جنگ جو ہے وہ تھوپی جاتی ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، اس کے لڑنے کی وجہ کوئی نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ابلیس شیطان ہمیشہ ہی خدا کے لوگوں کا دشمن رہا ہے، خدا کے خادموں کا دشمن رہا ہے، اور خدا کے لوگوں کا دشمن رہتا ہے، اور رہتی دنیا تک خدا کے لوگوں کا دشمن رہے گا۔ ایک دم سے مجھے بات یاد آئی، کل میں جب میں اپنے گھر پہ فون کر رہا تھا اپنی فیملی کو، یہ میں بتانا چاہتا ہوں، آج جو پیغام کا دل پہ لباب ہے میں اس کی طرف جلد سے واپس جانا چاہوں گا، لیکن بتانا چاہتا ہوں اس کرائسس میں جو حالات اس وقت ہمارے ملک کے اندر ہیں، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کے عزیز، آپ کے چاہنے والے کس طور سے اس چکی کے اندر پس رہے ہیں، کس طور سے جیسے بیلنے کے اندر گنا دیا جاتا ہے، کس طور سے نچوڑا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کے خادم پاسٹر بشپ نعیم سیمل رات کو آ رہے تھے، اور اس سے پہلے اکثر انہیں ٹیلی فون کیا کرتے اور میسج آتے کہ اپنا جو ہے کام جو آپ کیا کرو، اس کو سمیٹ دو، بند کر دو۔ اور خدا کے خادم نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ایک بڑا ٹاور بنایا ہے، اور جس کے اوپر وہاں پر جا کر وہ 24 گھنٹے کے لیے دعا کے لیے ٹھہرتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ۔ رات کا ٹائم تھا، دشمن چھپا ہوا تھا، 4 لوگ چھپے ہوئے تھے، بزرگ آدمی ہیں، اور چاروں لوگ نکلے ہیں، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ پاس بشپ نعیم سیمل ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں بشپ نعیم سیمل ہوں۔ دیکھا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہے، انہیں مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ ان کے 2 دانت بھی توڑ دیے گئے۔ اس کے ساتھ ان کی ایک پسلی جو ہے، رچ ہے، وہ بھی ٹوٹ گئی، اور وہ بے ہوشی کی حالت میں وہاں پر گرے رہے، اور اس وقت کوئی بھی نہیں تھا وہاں ان کے پاس انہیں اٹھانے والا، اور وہ پڑے ہوئے ہیں، اور اب وہ بے یار و مددگار وہاں پر پڑے رہے۔ کچھ وقت کے بعد وہاں سے گزرتے ہوئے کسی نے دیکھا کہ ہاں یہ تو بشپ صاحب پڑے ہوئے ہیں، پھر انہیں وہاں سے اٹھایا گیا، اور اٹھانے کے بعد ان کے گھر تک پہنچایا گیا۔ لیکن میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آج بھی اپنے بستر پر پڑے ہوئے ہیں۔ ابلیس نے، شیطان نے خدا کے خادم کے اوپر اتنا جبر کیا کہ انہیں بستر کے اوپر ڈال دیا ہے۔ میرے عزیزوں، شیطانی قوتوں نے، ابلیسی قوتوں نے خدا کی فوجوں کو للکار دیا ہے۔ ابلیس کی فوجوں نے خداوند کی فوجوں کو للکار دیا ہے۔ Lord, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. خداوند تو اپنے کام کو خود سنبھال۔ یہ ایک ان کے ساتھ ہوا ہے، اور نہ جانے کتنے واقعات ابھی ہو رہے ہیں، کتنے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو آج اپنی میں بتانا چاہتا ہوں، یہ عوامی فوجوں نے خدا کی فوجوں کو للکار دیا، اور للکارنے کے بعد ان کے خلاف جنگ جو ہے مسلط کی گئی ہے، ان کے اوپر جنگ جو تھوپ دی گئی ہے۔ لیکن خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا کے اس خادم کے لیے، یہ جو خداوند کا بندہ خدا کے روح سے معمور اور خدا کی قوت سے معمور، یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 25ویں آیت کے اندر لکھا ہے، لیکن جب
रूल कुछ तुम पर नाजिल होगा तो क्या होगा, तुम्हें सब आइंदा की बातें बताएगा। खुदा का रूह इसके सर के ऊपर ठहरा हुआ है और जो शाह आराम अपनी फौजों के साथ ये बड़ी सीक्रेट बातें शाह आराम अपने सलाहकारों के साथ करता है जंग लड़ने के लिए। दूसरी तरफ ये एलीशा जिसके ऊपर खुदा का रूह ठहरा हुआ है, वो उसकी सारी बातों को जो उस बड़ी बड़ी तारीख जगह पर जाकर ये सलाह मशवरे करता है और उसकी सारी बातों का राज जो है वो एलीशा पर खुल जाता है। ये अपने बंदे खादम बादशाह को ये सारी बातें बताता है कि तूने इस फलां जगह से नहीं गुजरना है क्योंकि यहाँ पर शायद आराम की फौजें आने वाली हैं। इसको कौन बताने वाला है? वो बड़ा परेशान हो गया। मैं तो अपनी बातें जो है बड़ी तारीकी में जाकर अच्छी बड़ी तदबीरें हैं, ये कौन बताने वाला है? मैं ये समझता हूं कि उस वक्त के हिसाब से लोग उसके जो हो सकता है कि नुमान ने जाकर ये बताया हो क्योंकि उसने शिफा पाई है, ये ईरान के इलाके की बात है और वहां पर जाने के बाद वो उसकी सारी बातों को वो जो फाश कर रहा है, ये बात उसे बड़ी तकलीफ दे साबित हुई और उसने कहा कि मैं क्या करूंगा, एलीशा को गिरफ्तार करूंगा। एलीशा को क्या करूंगा? गिरफ्तार करूंगा। और उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या किया? उसने आर्मी भेजी और आर्मी दिन के टाइम में भेजी गई। आर्मी दिन के टाइम में भेजी, लेकिन रातों रात के टाइम में कौन काम करता है? इब्लीस काम करता है। रात की तन्हाई में इसने इब्लीस ने कहा